السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں پر سیف ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر اور یہ ہے آپ کی اسلامیت کی کتاب تربیت نصاب۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پریویس کلاس میں ہم نے پیج نمبر 44 کی ریڈنگ کی تھی۔ میں نے آپ کو نیو چیپٹر سٹارٹ کروایا تھا معجزہ، اور معجزہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا معجزہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی اور رسول کی پہچان بھی پڑھ لیا تھا ہم نے۔ آئیے آگے کی پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 45 پر دیکھیں، یہاں پر بھی جو ہے ایک معجزے کا جو ہے وہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ کون سا واقعہ بیان کیا ہے؟ غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر میں جب 313 مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں جو دشمن کا لشکر تھا وہ کتنا تھا؟ 1000، اور ان کے پاس کیا تھا؟ سارا ساز و سامان بھی تھا جنگ کے لیے جو لڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مدد کی مسلمانوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ایک مٹھی خاک پھینکیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے جب ایک مٹھی خاک پھینکی تو وہ ہر آنکھ میں، دشمن کے فرد کی ہر آنکھ میں وہ خاک کے ذرے پہنچے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کیا ہو گیا؟ وہ بے چین ہو کر آنکھیں ملنے لگے۔ اسی طریقے سے کیا ہوا؟ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کا تذکرہ جو ہے قرآن پاک میں بھی ہے، دیکھیں یہ ترجمہ دیا ہوا ہے۔ اور اے پیغمبر، جب تم نے ان پر مٹی پھینکی تھی تو وہ تم نہیں تھے بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا، کیونکہ دیکھیں نا 1000 افراد کے لیے ایک مٹھی خاک کتنی سی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں کہ وہ سب کی آنکھوں میں گیا، صحیح؟ تو اس لیے یہاں پر یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ایک مٹھی خاک تو یقیناً نبی نے پھینکی تھی، لیکن ان کا یہ حیرت انگیز اثر کہ دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور دور ہونے کے باوجود ان سب کی آنکھوں میں مٹی کا پہنچا دینا ایک انسانی ہاتھ کے لیے ناممکن تھا۔ صحیح بات ہے، بے شک یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل تھا کہ اس کے دست قدرت نے تمام دشواریوں کو ختم کر کے زروں کو دشمن کے صفوں کے اندر پہنچا دیا اور دشمن شکست کھا گیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئے نا اسٹوڈنٹس؟ اس طریقے کے معجزات جو ہے وہ کون دکھا سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، مشہور معجزے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کو جو معجزے عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ ناؤ ٹرن یور پیج نمبر 46 پر دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدھا بہت بڑا سانپ بن جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا تھا جس سے وہ لوہے کی ذرہ بنا لیتے تھے۔ نمبر 3 دیکھیے، حضرت سلیمان پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ، پیدائشی اندھوں کو بینا اور مٹی کی چڑیا بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ کتنے بڑے بڑے معجزات ہیں نا، دیکھیں آپ لوگ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے۔ ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ سمجھ آیا اسٹوڈنٹس؟ کتنے اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے ہیں نا دنیا میں۔ آگے دیکھتے ہیں، شق القمر۔ ہجرت مدینہ سے 5 سال پہلے مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اگر یہ معجزہ دکھا دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھیں ذرا کتنا بڑا معجزہ ہے یہ، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے پیارے نبی کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جانا کتنی بڑی بات ہے نا۔ جس طرح تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ان کے وہ معجزات جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آیا اسٹوڈنٹس؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان سب موضوع پر، ظاہر ہے ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان سب پر کیا ہے؟ ایمان ہے ہمارا، کہ جتنے بھی قرآن پاک میں معجزات بتائے گئے ہیں اور ہمیں سمجھائے گئے ہیں، سب کیا ہے؟ ریئل ہے۔ سمجھ آیا اسٹوڈنٹس؟ آئیے اس کا کوشچن آنسر دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، رسول اور نبی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جواب دیکھتے ہیں۔ نبی اور رسول کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بغیر کسی کمی یا زیادتی کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو لوگ ان پیغامات کو مان لیتے ہیں وہ انہیں ثواب کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو نہیں مانتے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آیا اسٹوڈنٹس؟ اب آپ لوگوں نے یہ کام اپنی کاپی پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔